السلام علیکم ناظرین، میں آج آپ کے ساتھ پھر ایک سوشل ایشو لے کر حاضر ہوا ہوں اور اس کے اوپر آپ سے بات کروں گا۔ میرا کام، میں سمجھتا ہوں کہ میرا فرض یہ ہے کہ میں معاشرے میں جاری ظلم اور جبر جو ہے اس کو سامنے لے کے آؤں، اور اس کے لیے آج میرے نزدیک جس کے اوپر میں بات کروں گا وہ بنیادی انسانی ضروریات کے حوالے سے ہے۔ انسان کی 4 بنیادی ضروریات ہیں، جن میں کھانا ہے، کپڑا ہے، شیلٹر ہے، مکان جسے کہہ لیں وہ ہے، اور ہیلتھ کی سہولت۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو یہاں پہ باعزت طور پر رہنے کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا پاکستان میں یہ ضروریات مہیا ہیں یا پاکستان ان کے بغیر ہی چل رہا ہے۔ پاکستان 1947 میں آزاد ہوا، اور آزاد ہونے کے بعد مختلف اوقات میں مختلف اصلاحات ہوتی رہیں۔ بعض اوقات پرسن اسپیسیفک اصلاحات بھی ہوئیں، بعض اوقات اور قسم کی اصلاحات ہوئیں، لیکن میں آج کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان کے اوپر 30 سال شریف خاندان کی حکومت رہی، جو حادثاتی طور پہ فوج کے ذریعے، جرنیلوں کے ذریعے، جنرل ضیاء الحق کے ذریعے، جنرل غلام جیلانی کے ذریعے جو اقتدار میں آئے۔ ان کی کوئی ایسی بیک گراؤنڈ نہیں تھی، کوئی ایجوکیشن نہیں تھی ان کی ایسی جس کے اوپر وہ بیس کرتے، لیکن ایک حادثہ ہوا، جنرل ضیاء الحق آ گیا، اسے بندوں کی ضرورت تھی، انہوں نے پتہ نہیں کس طریقے سے غلام جیلانی نے اسے متعارف کروایا، اور وہ اقتدار میں آ گیا، وہ اس کو وزارت کوئی دے دی انہوں نے۔ اب 30 سال سے زیادہ عرصہ یہ خاندان اقتدار میں رہا۔ دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کام کیے اور صوبہ پنجاب کے لیے کیا کام کیے۔ سب سے پہلے تو میں پنجاب کو لوں گا کہ انہوں نے پنجاب میں کیا کام کیے، ایسے کام جو عوام کی فلاح کے لیے تھے۔ مجھے آج تک پنجاب میں کوئی ایسا کام نظر نہیں آیا جس سے پنجاب کی میجورٹی فائدہ اٹھا سکتی۔ انہوں نے ایک چیز پہ زور دیا کہ پیسہ انہوں نے کیسے بنانا ہے، اور وہ بنایا۔ ہر ملک میں، ہر صوبے میں پروجیکٹس کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے، اور ریسرچ کے بعد کام کیا جاتا ہے۔ مثلا پاکستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری بڑی تیزی سے پھیل رہی تھی، بڑی تیزی کے ساتھ، اور اس کی جو را میٹیریل ہے وہ کاٹن ہے۔ کاٹن ہوگی تو انڈسٹری چلے گی، اگر کاٹن نہیں ہوگی تو انڈسٹری نہیں چلے گی۔ تو ان لوگوں نے، شریفوں نے کیا کیا کہ کاٹن پروڈیوسنگ ایریا جو تھے، ساہیوال سے آگے ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان اور صادق آباد اور پھر سندھ، تو شریفوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کاٹن پروڈیوسنگ ایریا میں شوگر ملیں لگائیں، اور لوگوں کو فورس بھی کیا، اور ان کو اس بات پہ قائل بھی کیا کہ وہ شوگر لگائیں، شوگر کین لگائیں، گنا لگائیں۔
اور انہوں نے گنا لگایا، اور ہم نے اپنی جو بنیادی ضرورت کی کاٹن تھی اس کاٹن کو چھوڑ دیا۔ اس کا امپیکٹ آیا کہ ٹیکسٹائل ملیں بند ہونا شروع ہو گئی، اور ایک بہت بڑا کرائسس آیا۔ اچھا، پھر یہ کاٹن پروڈیوس ہونے سے کیا فائدہ تھا کہ کاٹن سے ملیں چلتی تھیں، ملوں میں دھاگا بنتا ہے، دھاگے کے بعد پھر وہ کپڑا بنتا ہے، کپڑے کی پھر بائی پروڈکٹس اور بنتی ہیں، اور وہ ساری کی ساری بڑی ایکسپورٹ ہماری بڑی بڑھ گئی۔ تو انہوں نے آ کے ایک تو بنیادی طور پہ اس چیز کے اوپر پاکستان کا بیڑا غرق کیا۔ پھر یہ بڑا پچھلے دنوں میں شور رہا کہ شوگر کے اوپر جی سبسڈی، او بھائی اس کے اوپر سبسڈی کس چیز کی دینی ہے اور کیوں دینی ہے سبسڈی؟ پھر یہ ایسا بھی ہوا پاکستان میں، یہ کیسی مطلب اس کو کیسے بنانا ریپبلک بنایا گیا کہ جی اب ڈالر چاہیے تو اب یہ شوگر جو ہے یہ ایکسپورٹ کر دو، ایکسپورٹ کر دی، جبکہ پاکستان میں ضرورت تھی لیکن انہوں نے ایکسپورٹ کی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہی شوگر جو سستی ایکسپورٹ کی تھی وہ مہنگی باہر سے خرید لی۔ تو یہ ایک پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی گئی۔ یہ اتنی بڑی زیادتی تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے اوپر بھی پرچے ہونے چاہیے تھے جن لوگوں نے یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کی۔ تو یہ سارے کا سارا عمل پاکستان میں جو ہوا، اس عمل نے پاکستان کی اکانومی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ پھر پاکستان میں فروٹ فارمنگ کو فروغ نہیں دیا گیا، حالانکہ اگر فروٹ فارمنگ ہم کرتے، گورنمنٹ کرتی، تو اس سے تقریباً 10 ارب ڈالر کا زر مبادلہ کمایا جا سکتا تھا اینولی۔ ہم نے وہ نہیں کیا کیونکہ اس میں پاکستان کا فائدہ تھا۔ اچھا، پھر پاکستان کے ساتھ ان کی حب الوطنی کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے ملک سے باہر گھر بنائے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ کیا تمہیں اپنے ملک میں ایسی جگہ نہیں ملی یا ملک کے اوپر اعتبار نہیں ہے جو تم نے باہر جا کے گھر بنائے؟ کیوں بنائے؟ اور وہ پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اس کے بعد یہ ایک نے نہیں کیا، یہ نواز شریف نے بھی کیا، شہباز شریف نے بھی کیا، یہ زرداری نے بھی کیا، اور ان کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا اور پیسہ ملک سے بھگا کے باہر لے گئے۔ پھر جو تاجر تھے ہمارے یا مینوفیکچرر تھا، اس نے بھی اپنی ایل سی کے ذریعے پیسہ باہر بھیجا۔ اگر ایک چیز کی ایکچول پرائس 100 روپیہ ہے تو انہوں نے وہاں سے جو انوائس منگوایا امپورٹ کرنے کے لیے تو اس کی پرائس 150 رکھی۔ انہیں کہا کہ 150 میں بھیجیں، ہم آپ کو 100 ہی دیں گے۔ پاکستان سے باہر کے ملک میں پھر 150 روپیہ گیا، اور حالانکہ وہ چیز 100 کی تھی تو 50 روپے انہوں نے وہاں اکاؤنٹ کھول کے رکھ لیے، اور 100 روپیہ جو تھا وہ چیز تھی 100 روپیہ ان کو پے کر دیا، اور یہ رکھ دیے 50 روپے وہاں بینک میں رکھ دیے، اور اس طرح بھی پیسہ منی لانڈر ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک وقت میں، یہ ایک بات نہیں ہے،
یہ بہت ساری باتیں ہیں، اور یہ ہوتی رہیں پاکستان میں۔ پھر ان شریفوں نے یہاں پہ زیادتی نہیں کی۔ جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت یہ ہے کہ عوام کو حق رائے دہی استعمال کرنے کا اختیار دیا جائے۔ اب آزادانہ حق رائے دہی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو برائب نہ کیا جائے، رشوت نہ دی جائے، ان کو پیسے سے خریدا نہ جائے، ان کی اوپینین کو چینج نہ کیا جائے، ان کے اوپر پولیس گردی نہ کی جائے، ان کو پریشرائز نہ کیا جائے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہوں گی تو جمہوریت ہوگی، اس کے علاوہ جمہوریت نہیں ہوگی۔ اور پھر کون سا ایسا نظام ہے کہ عوام کہیں کہ یہ جی ہم تو آپ کی خدمت، آپ سے خدمت نہیں لینا چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہمیں لیڈ کریں یا آپ ہماری خدمت کریں، اور یہ پھر ان سے کہیں کہ جی ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی کیوں آپ ہماری خدمت کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے اس کے لیے پھر ملک میں دھاندلی کے نئے سے نئے طریقے بنائے، اور ان سارے طریقوں میں انہوں نے بہت ایکسپرٹیز حاصل کی کہ یہ ہم نے دھاندلی کرنی کیسے ہے، اور ان سب 30 سالوں کا ثمر ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ ہم اگر 1947 کے میں ووٹ کے ذریعے آزادی حاصل کر سکتے ہیں تو پھر ہم آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس وقت ہمیں ووٹ کے آزادانہ حق کا حق دیا گیا جو اب حاصل نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ضیاء الحق آیا، اس نے قوم کو تقسیم در تقسیم کر دیا، قوم بنائی نہیں۔ تو یہ ساری باتیں ان شریفوں نے اس دور میں انہوں نے یہ کی، اور لوٹ کے پیسہ باہر لے کے چلے گئے۔ ہمارا نظام کیا ہے؟ نظام انصاف جو ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ کیا ہمارا نظام انصاف کرپشن کو سپورٹ کرتا ہے؟ اگر ہمارا نظام انصاف کرپشن کو سپورٹ کرتا ہے تو اس نظام کی ضرورت قطعاً نہیں ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ نظام گرے گا تو عوام کو انصاف ملے گا۔ اس لیے عوام کو چاہیے کہ وہ اکٹھے ہوں، اپنا حق کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا، عوام کو بھی اپنا حق، یہ روٹی، کپڑا، مکان اور صحت یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے اپنے حق کے لیے آپ جد و جہد کریں، اور جو جد و جہد شروع کی ہے آپ اس کو آگے بڑھائیں، اس طرح آپ کو آزادی ملے گی۔ ناظرین، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔